الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں قبلہ علامہ سید ذاکر حسین جعفری صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ایک ناظرین نے ایک ویور نے ہمارے سے یہ سوال پوچھا، جو بہت اچھا سوال بھی ہے، کہ وہ جو 4 نواب اربعہ تھے ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین مستفید ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی. دیکھیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سن 255 میں پیدا ہوئے اور 5 سال انہوں نے اپنے باپ کے زیر سایہ حضرت امام حسن عسکری کے زیر سایہ بسر کیے، اور سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں اور امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے. غیبت صغریٰ کی غیبت جو ہے یہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. تو امام جو ہے یہ امام کا رابطہ ایک مرتبہ براہ راست عوام سے، ایک مرتبہ انڈائریکٹ ہے. تو یہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے اس میں امام زمانہ کا رابطہ جو عوام سے تھا وہ ان نواب اربعہ کے ذریعے تھا. کیونکہ امام جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، اخلاقی اور دینی مسائل کا جواب دے. یعنی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت کی، ہمارے جتنے بھی امام ہیں یہ حاکم ہیں اللہ کے، جیسے انبیاء اللہ کے حاکم ہیں. حضرت ابراہیم حاکم اللہ کی جانب سے، حضرت موسیٰ حاکم اللہ کی جانب سے، پیغمبر اسلام حاکم اللہ کی جانب سے ہے. یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ پیغمبر اسلام پر ختم ہو گیا، اب سلسلہ امامت شروع ہوا ہے. امامت میں سب سے پہلے حاکم حضرت علی اور آخری حاکم جو ہیں وہ کیا؟ امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں، یہ امام کی عمر اور عام بچوں کی عمر میں فرق ہوتا ہے. یعنی یہ وہی کہ چونکہ یہ خاندان عصمت و طہارت کی کڑی اور لڑی ہیں، یہ بچپن ہی سے امام ہیں. ان کا بچپنا، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ ابتدائی میں نبی تھے، ماں کی آغوش میں ہی نبی ہیں. تو یہ بھی امام ہیں، ماں کی آغوش میں 5 سال کی عمر ہو، 2 سال کی عمر ہو. تو یہ 5 سال میں یہ غیبت صغریٰ میں چلے جاتے ہیں، اور اس دور میں امام کو یعنی خطرات کا سامنا ہے. جو غیبت صغریٰ میں کیوں گئی؟ غیبت صغریٰ میں چونکہ اللہ کو نے دیکھا کہ میرے نبی کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے. اس کے بعد امام آئے. امامت نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، انبیاء کی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. حضرت علی کا دور آپ کے سامنے ہے، امام حسن کا دور آپ کے سامنے ہے، امام حسین کا دور، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام رضا. یعنی بنی امیہ اور بنی عباس نے خاندان رسالت پر ظلم و بربریت ڈھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بالکل بے شک بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ خطرہ تھا کہ امام جس طریقے سے انہوں نے مثلا امام حسن عسکری کو شہید کیا، اور امام حسن عسکری کے بعد ان کا منصوبہ یعنی بنی عباس کا منصوبہ یہ تھا، خلفائے بنی عباس، خلیفہ بنی عباس معتمد کا یہ منصوبہ تھا کہ امام زمانہ چونکہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا، حضور کی حدیثیں لوگوں کے سامنے تھی، مطالعہ کرتے تھے کہ ایک ایسا ذات آنے والی ہے جو پیغمبر اکرم کی نسل میں سے ہے، اولاد میں سے ہے، یہ بادشاہت کو ختم کر دے گی، اللہ کی حکومت زمین پہ قائم کرے گی، ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے وہی خدشات، جیسے حضرت
مثلا موسیٰ کی ولادت فرعون کے لیے خطرہ تھی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تاکہ موسیٰ دنیا میں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ موسیٰ دنیا میں آئے. تو یہی جانی خطرہ امام زمانہ کو بھی تھا. حجت اللہ کو جانی خطرہ تھا، یعنی قتل کرنے کے سازشیں اور منصوبے بنا دیے گئے تھے، اور حتیٰ امام زمانہ کی یعنی پیدائش، ان کی ولادت یعنی مخفی رہتی، بالکل مخفی تھی. تو 5 سال تک تو رہے. بہت سارے امام حسن عسکری کے اصحاب آپ کے سامنے آئے، پوچھا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں. آپ گھر کے اندر گئے، اندر سے ایک خوبصورت بچے کو ساتھ لائے، کہا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. دکھانے کے بعد واپس بھیج دیا، یعنی سب لوگوں کو دکھاتے بھی مخفیانہ تھا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تمام جو رموز امامت تھی، تمام جو وہ یعنی امامت کے جو ذمہ داریاں فرائض تھے وہ سب امام زمانہ کے حوالے کیے. اور امام زمانہ جب غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے جو سب سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا وہ عثمان بن سعید تھے. یہ سامرا کے رہنے والے تھے. عثمان بن سعید کا انتقال 295 ہجری میں ہوا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو محمد ابن عثمان کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ اور امام کے درمیان رابطہ رہے، عوام اور امام کے درمیان محمد ابن عثمان رابطہ رہے. محمد ابن عثمان کا بھی جب 305 میں انتقال ہوا تو انہوں نے حسین بن روح کو اپنا جانشین بنایا. حسین بن روح یہ تیسرے نواب ہیں، ان کو اپنا جانشین بنایا. اور ان کا انتقال جب یہ فرائض یعنی آج ہم عریضہ بھی ڈالتے ہیں تو عریضے کو ہم کس کے سپرد کرتے ہیں؟ امام زمانہ کی تیسرے نائب کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ امام تک پہنچائے. جتنے بھی خطوط امام کو پہنچتے تھے عوام کی طرف سے وہ سب ان نواب کے ذریعے پہنچتے تھے، یعنی یہ رابطہ تھے امام وقت اور عوام کے درمیان. تو حسین بن روح کا 326 میں انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد علی ابن محمد سمری یہ آخری نائب ہیں، اور ان کو امام نے حکم دیا کہ تمہاری فلاں تاریخ میں تمہاری وفات ہو جائے گی اور تم اپنے بعد اب کسی کو نائب نہیں بنانا، میرا جانشین نہیں بنانا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا. اور علی ابن محمد سمری کا انتقال 329 ہجری میں ہوتا ہے، اور 329 ہجری کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور غیبت کبریٰ میں امام نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے وہ جو احادیث کے راوی ہیں، مراجع علماء جو ہے، عوام جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے. اسی لیے ہمارا مرجع جو ہے اس کو ہم نائب خاص نہیں مانتے، یہ نائب عام ہے، یعنی عوام اس کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے دینی اور شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے قبلہ علامہ سید ذاکر حسین جعفری صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا مولا الأجل